نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تبارک و تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین وقال تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دربار دربار گوہر بار کی رونقیں آنے والے ہر دن میں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا فیض اس کے انتقال کے بعد بڑھاتا ہے، باطنی طور پر اس کا فیض اللہ کے کرم سے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دربار دربار گوہر بار سے وابستہ ہیں۔ محترم المقام جناب حاجی امانت علی صاحب اور محترم المقام جناب قاضی بشیر صاحب، ان دونوں کے مسلسل اصرار سے مجھے بھی اس دربار کی حاضری کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ میرے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ شہر گجرات میں اگرچہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور پر جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جن کا حکم آتا ہے، بعض ہمارے طلباء بھی ہیں جو مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں، بعض ہمارے سلسلے کے بھی ساتھی ہیں جن کا حکم آتا ہے کہ جمعہ ہر صورت میں یہاں ہونا چاہیے۔
اس مرتبہ لاہور شہر سے بھی ایک بڑے آستانے کے پیر ہیں، وہ انگلینڈ میں گئے، مجھے وہاں پر انہوں نے پابند کیا تھا کہ جب بھی پاکستان آؤ جمعۃ المبارک کا خطبہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کے جو نمائندگان ہیں، ان کا حکم ایسا ہوتا ہے، ان کا اصرار ایسا ہوتا ہے جس کو ٹالنا میرے بس میں نہیں رہتا۔ تو پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ حضرت حکیم صاحب زبدۃ الحکماء، قائد اہل سنت، حضرت حکیم افتخار علی نورانی صاحب، ان سے بھی میں نے اس مرتبہ عرض کیا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی تشریف لائے ہیں۔ مشتاق قادری صاحب کو بھی میں نے کہا۔ جب بھی میں اس دربار کا تصور کرتا ہوں، کئی مرتبہ طبیعت پہ پریشانی ہوتی، کئی مرتبہ پھر میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کے طول و عرض میں جہاں بھی کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کا مزار اقدس ہے، جہاں پر بھی ان کی مرقد منور ہے، اور اہل سنت کے سارے افراد اللہ کے کرم سے سچے ہیں، وہاں پر مزار کے ساتھ قریب قریب مساجد بھی موجود ہیں۔ لیکن مدارس کا جو انتظام ہے مزاروں کے ساتھ، وہ بہت کم ہے، اور بعض مقام پر ہے لیکن برائے نام ہے۔ جب میں اس دربار پہ حاضری دیتا ہوں تو پھر دل جو ہے وہ اس اعتبار سے کھل جاتا ہے کہ یہاں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ بہت عروج پر ہے۔ جن ہستیوں کے مزار اقدس ہیں، جن کی زیارت کا پھر ہم کو شرف حاصل ہوا ہے، جن کی معیت میں ہم نے بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کیا ہے، انہوں نے اس دربار در بار کے جو نذرانے ہیں ان کو دنیاوی گلچھروں میں نہیں اڑایا، اپنی عیش و عشرت کا سامان باہم نہیں پہنچایا، بلکہ جو بھی اس آستانے پر نذرانے آئے ہیں ان کو اسی پر لگایا۔ اتنی بڑی بلڈنگ یہاں پہ جنگل میں منگل کیا ہے، اور دنیا اسلام میں اس دربار پہ جب کوئی حاضری دیتا ہے تو بندے پہ ہیبت طاری ہوتی کہ اتنا شان و شوکت ہے، پرشکو عمارت بنائی۔ اس کی بجائے آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر جو شہزادگان ہوتے ہیں وہ کچھ اور کھیلوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے کرم سے اس دربار کے افراد کو ان بزرگوں کے فیض سے اللہ نے نظریہ اہل سنت سے مالا مال کیا ہے، اور اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ان کے وصال کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کو جاری رکھا ہے۔ یہ کوئی
خدائی امداد آپ کو ملتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں اشتہار چھپتے ہیں، پیسہ لگتا ہے، لنگر کا لالچ دیا جاتا ہے، لیکن افراد کی کمی رہتی. یہاں پہ میں جب بھی آیا ہوں میں نے یہاں پر اس شاکان مصطفیٰ کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہی دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اور اس پرفتن دور میں جو ایک بیماری اور ہمارے اوپر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے میں پختگی نہیں رہتی. یہ سب سے بڑا فالٹ ہے اس دور کا کہ بندوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. میری مراد کسی آستانے کے پیروکار نہیں، بذات خود آستانے کے جو سجادہ نشین افراد ہوتے ان کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق صحیح نہیں رہتا. اس دور میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے اس دربار کے افراد کو رب ذوالجلال نے اپنی عطا سے نظریہ اہل سنت پر پختگی عطا کی ہے اور اسی کے راستوں پر گامزن فرمایا. یہ عبادات کی اور اعمال کی قبولیت کے لیے شرط. جو باتیں میں عرض کرتا ہوں اس کو ذرا غور سے سنا جائے. پھر یہ اللہ کا اپنا قانون ہے کہ باپ بڑھاپے کی حالت میں تھا، زندگی بھر محنت کی، انتہائی بڑھاپے کی منزل میں بیٹا داغ مفارقت دے گیا. ان کے بھی بڑے کام تھے، دن رات میں نے دیکھا صاحبزادہ صاحب کو وہ بھی کام کرتے رہتے، ادھر جاؤ ادھر مریدوں کے لیے، ادھر ادھر ہر جگہ پہ میں نے ان کو دیکھا. قدرت کا اپنا قانون ہے، وہ تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد حضرت پیر حیدر شاہ صاحب پیری کی ایام پیری میں تھے، چراغ سیری تھے، پھر ان کا وصال بھی ہوا. کوئی ہمدرد لوگ ہیں، کچھ دشمن لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمدرد بیچارے پریشان تھے، دوسروں کے ہاں کچھ ہو سکتا ہے جی آپ دیکھیں گے کیسا نظام چلتا ہے، لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں. ان کا نظام جس طرح ان کی ظاہری زندگی میں چلتا تھا اس سے بھی بڑھ کر ان کی زیر زمین تشریف لے جانے کے بعد بھی اسی طرح چل رہا ہے. اسی طرح لنگر خانے ہیں، اسی طرح مہمانوں کی آمد ہے، اسی طرح طالب علموں کا رش ہے. کوئی شخص ظاہری طور پر اس دروازے سے خالی نہیں جاتا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ظاہری خالی نہ جائے تو باطنی کیسے خالی جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دربار کو اور ان کے ماننے والوں کو قائم اور دائم فرمائے. میں محمد بخش عارف کھڑی نے بڑا خوبصورت دعائیہ جملہ کہا ہے جو آج کل ہمارے لیے ضرب المثل ہو گیا ہے. ویسے دعا کو شعروں سے مزین کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. توجہ ہے میری بات کی طرف؟ آگے پیچھے دیکھو گے تو یہ تقریر سننے کا انداز نہیں ہوتا. شعروں سے دعا کو مزین کرنا، شعروں سے دعا بندہ کرتا رہتا ہے، یہ کوئی دعا کی پختگی کا شعبہ نہیں ہے. کیونکہ وہ رٹا رٹایا ہوتا ہے، بندے کو اس کی ماہیت کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے فرمایا بہتر یہ ہے کہ وہ الفاظ جو اس وقت تیرے دل سے نکلتے وہ دعا میں کہے. لیکن فقہا کے ہاں، علماء کے ہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دعائیہ شعر پڑھتے ہیں. سعدی شرازی کے ہاں بھی ہیں، حافظ شرازی کے ہاں بھی ہیں،
عربی شعراء کے ہاں بھی ہیں، پنجابی شعراء کے ہاں بھی ہیں۔ تو میاں محمد بخش عارف کھڑی کا بھی ایک شعر بہت ہی عمدہ ہے جو میرا دل کرتا ہے میں دعا کے طور پر، صرف لفظ نہیں، دلی طور پر اس دربار کو دوں۔ وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ صدا بہار دئیں اس باغے کدی خزانہ آوے، صدا بہار دئیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکا پھل کھاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا بارآور فرمائے، ایسا فیض دینے والا فرمائے کہ ضرب المثل ہو جائے، پہلے بھی ضرب المثل ہے۔ ویسے ہی آپ کو معلوم ہے سلسلہ عالیہ قادریہ، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فرمان ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ اپنے مریدوں کے سر پہ رکھا ہے، اور یہ ہاتھ میں پیچھے ہٹاتا نہیں۔ کوئی شخص کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور پھر پیچھے نہ ہٹائے، پھر جس کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، جس نے رکھا ہو پھر اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس دربار میں اگر کوئی کمی آئے جو کہ اللہ کے کرم سے نہیں آئے گی، بالفرض والمحال اگر ایسا ہو تو پھر یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور ان کی غیرت کا مسئلہ ہو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا، اور وہ فرماتے ہیں مجھ سے منسوب کر، پھر دیکھ میں کیسے وفا کرتا ہوں۔ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید۔ یہ دنیا کا کسی پیر نے یہ جملہ نہیں بولا، یہ جو ابھی میں نے عربی میں پڑھا، سارے پیر مریدوں سے کہتے ہیں بھائی اچھے ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن غوث اعظم کا ایک انداز ہے، وہ فرماتے تو جیسا بھی ہو ہم نبھا دیں گے تیرے ساتھ، جیسا بھی ہوا پھر کیا ہو جائے گا بھائی، تو ہو گیا، تجھے سمجھ نہیں تو ہمیں تو ہے نا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان یدی علی مریدی، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح سایہ فگن رہتا ہے، کس طرح؟ کالسماء علی الارض، جس طرح آسمان ہمیشہ زمین کے اوپر سایہ فگن رہتا ہے، جس طرح کبھی آسمان زمین سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا، میرے مرید سے میرا ہاتھ کسی صورت بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتا، میں سر پہ رہتا ہوں، میں اس کا رکھوالا رہتا ہوں۔ اور آگے پھر فرمایا ان لم یکن مریدی جیدا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر میرا مرید جید نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر میرے مرید کو اونچا درجہ نہ ملا تو پھر کیا ہوا جی؟ ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، کہتے ہیں میں جو منزلیں پا گیا ہوں اب پھر اس کو کیا فکر ہے، اس کو کیا فکر رہ گئی ہے۔ اور وہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اس فرمان کو دیکھ کر پھر بعض لوگوں نے، بڑے بڑے ہستیوں نے اشعار میں یا اپنے عقیدے میں یہ بات پرو لی، وہ کہتے ہیں کہ سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا دبے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ یہ جملہ ذرا آپ بھی اپنے پلے باندھ لو، فرماتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ جو ان کے دربار کا سگ ہو جائے اس کے سامنے پھر زمانے کے شیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، رب نے اس کو یہ مرتبہ دیا۔
اسی لیے حضرت بہاء الحق ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے زمانے کے غوث ہیں، جو اپنے زمانے کے قطب ہیں، جو اولیاء کاملین میں بہت اونچا مرتبہ پا گئے، وہ بھی سبق دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، کہتے ہیں سگے درگاہ میراں شو چوخاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا، ان کے در کا سگ ہو جا، ہر شے مٹا دے۔ بندے کہتے ہیں یہ سگ کو کیا ملتا ہے، اپنے آپ کو سگ کیوں کہتا ہے؟ سگ اس لیے کہتے ہیں کہ اونچا ہونا تو اور بڑی بات ہے نا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے دروازے پر کتا بھی بیٹھے، رب اس کا دامن بھی خالی نہیں رہنے دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر، اس کو بھی مالا مال کر۔ اصحاب کاف کے دروازے پر 309 برس کتا بیٹھا ہے۔ آپ تو انسان ہیں، آپ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کا تو شان ہی اونچا ہے نا۔ اب اللہ کے ولیوں کے دروازے پر 309 برس کتے نے بیٹھا، کتا بیٹھا۔ رب ذوالجلال نے اس کے بیٹھنے کا ذکر کیا اور تحسین سے کیا اور آفرین سے کیا اور اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا، اور جس طرح وہ کلائیاں بچا کے بیٹھا تھا اس طرح اس کے کلائیاں بچا کر بیٹھنے کا ذکر کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کا کتا، غور کرو، ولیوں کے دروازے پر بیٹھ جائے کتا آ کے، وہ بھی اللہ کے ذکر کے لائق ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو میں کیسے سمجھاؤں بات؟ اور پھر صرف ذکر ہی نہیں کیا، فرمایا کیسے بیٹھا تھا وہ، کلائیاں کیسے بچائی تھی، کیا انداز ہو گیا۔ تو اب اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا بیان ہوا کہ بڑے بڑے برگزیدہ لوگ اپنے آپ کو اسی طرح بنا کے بچھا کے کلائیاں بیٹھنے پر فخر کرنے لگے۔ ایمان سے کہنا یہ اصحاب کاف پہلی امتوں کے ولی ہیں نا۔ جس طرح پہلے نبیوں پر ہمارے آقا محمد عربی کو فضیلت ہے، آسمان سے اترنے والی پہلی کتابوں پر جس طرح قرآن کو فضیلت ہے، اسی طرح پہلے نبیوں کے صحابہ پر آقا کونین کے صحابہ کو فضیلت ہے، جس طرح پہلے نبیوں کی امتوں پر آقا کونین کی امت کو فضیلت ہے، اسی طرح پہلے نبیوں کی امتوں کے ولیوں پر آقا کونین کی امت کے ولیوں کو فضیلت حاصل۔ ان کے دروازے پہ کتا بیٹھے یہ مرتبہ پا جائے تو محمد عربی کی امت کے ولیوں کے دروازے پر کوئی بیٹھے، فرماتے اسی لیے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ کتا تیرے دروازے کا ہو تو شیر اس کے سامنے کیا ہے؟ جس کو تو نے ایسے پھٹکار دیا نا آجا، پھر زمانے پہ بھاری ہو جائے گا وہ، پھر شیر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے۔ تو پنجابی کے کسی شاعر نے کہا کتے تیرے دربار دے شیرانو ول ول مار دے۔ اور یہ نہیں بھی صرف خالی زبان سے کہا ہے، ایسا عملی طور پہ ہوا ہے، کیونکہ میرا تو یہ مضمون نہیں، میں صرف تھوڑا ذکر کر کے اپنے مضمون پہ آتا ہوں۔ تو حضور بہاء الحق ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے درس دیا اپنے مریدوں کو، حالانکہ وہ خود سوروردی ہیں۔ سوروردی سلسلہ جو ہے ان کے پیر حضرت شہاب الدین سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے اللہ کے ولی، اتنے اونچے ولی ہیں کہ فرید الدین گنج شکر ان سے بیعت ہونے گئے تھے۔ فرید الدین گنج شکر کا مرتبہ اور ان کا مقام
اور ان کی شان، ان کا اڑان، ان کا تخیل، ان کی پرواز، یہ کوئی تھوڑا سا قریب ہو نا ان کے شعبے کے، وہ سمجھ سکتا کیا شے ہے بابا۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیعت میں قبول نہیں کیا تھا، فرمایا نہیں۔ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کو فرمایا آ جاؤ، آپ سے ہمارا سلسلہ جڑ جائے گا، صحیح ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں، آپ کا معاملہ ادھر ہے۔ وہ جو شہباز چشت ہے جس نے سورج چڑھایا ہندوستان کی دھرتی پر، خواجہ اجمیر، آپ ان سے فیض آپ کو ملے گا۔ لیکن بابا فرید الدین گنج شکر زندگی بھر شہاب الدین سہروردی کی عقیدت میں مبتلا رہے، ہر وقت عقیدت، ان کی کتاب عارف المعارف پڑھتے تھے، ان کے ساتھ محبت اتنی تھی، بیٹے کا نام انہی کے نام پہ شہاب الدین رکھ دیا۔ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں سادی شرادی، یہ سادی شرادی نا مشہور، جو بڑے عالم دین اور بڑے ولی کامل اور بڑے دانا، جن کی کتابیں ہمارے ہاں پڑھائی بھی جاتی ہے، گلستان، بوستان، کریمہ۔ ابھی کلیات سادی میں نے دیکھی اتنی موٹی ہے، میں سمجھتے تھے ہمارے ہاں میں نصاب میں فرماتے، کہتے یہ ان کا کلام ہے۔ سرزمین ایران سے ہمارے پاس ایک حضور غوث اعظم کی نسل کے ایک شہزادے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ یہاں میرے ساتھ بھی آئیں، تو کوشش کریں گے پھر ان کو ادھر بھی لائیں دربار میں۔ بہت اونچے بڑے، بہت بڑے پڑھے لکھے، اور انگریزی میں لٹریچر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکن ہیں صوفی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا رجحان ہے فارسی کی طرف، پھر وہ میرے لیے کلیات سادی لائے، اتنی موٹی، اتنی بڑی، باریک خط سے لکھا۔ یہ سادی شرادی شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے، جلال الدین بنگالی ان کا مرید ہے، جلال الدین تبریزی ان کا مرید ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ تو شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ سے فیض لیا، سہروردی ہے بہاؤالحق ذکریہ ملتانی، لیکن جب مدح کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے نا تو پھر غوث کے دروازے کا سگ بن جا۔ سگے درگاہ میراں شو چخاہی قرب ربانی کہ بار شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ کیونکہ غوث کے دروازے کا جو سگ ہو وہ زمانے کے شیروں پر برتری رکھتا ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ سلیمان توسوی، جن سے پھر آگے پیر سیال نے فیض لیا ہے، اور پیر سیال کا آپ کو معلوم ہے پھر تاجدار گولڑا جیسے افراد ان کے خدام میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر یہ غوث بہاؤالحق ذکریہ ملتانی نے نہ کہا ہوتا تو میں تھوڑا بدلتا ہے، بدل دیتا شعر۔ کہتے کیا کہتے؟ کہتے میں کہتا سگے درگاہ میراں شو چخاہی قرب ربانی کہ بر مرداں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے تو غوث کے دروازے کا سگ ہو، اس لیے کہ غوث کے دروازے کا سگ صرف شیروں پر برتری نہیں رکھتا، زمانے کے ولیوں پر بھی برتری لے جاتا ہے، اس کا یہ مرتبہ ولیوں پر برتری لے جاتا ہے، اس کا یہ مرتبہ۔ اور پھر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، خود فرمایا ہے، کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دروغہ جہنم سے جا کے پوچھا، کیونکہ یہ دربار قادریوں کا ہے نا، مجھے بتاؤ کسی پیر نے کہا ہو کہ میرے مرید تو خوف نہ کیا کر، کوئی بتاؤ جی، کسی پیر نے یہ جملہ برملا کہا ہو؟ یہ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، سبحان اللہ تو کہو نا تم بھی، مجھے سمجھ ہے۔ یہ غوث اعظم نے کہا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، میرا مرید ہو کے خوف نہ کر، چھوڑ خوف کو، پھینک دے، چھوڑ پیچھے ہٹ جا، کیونکہ اللہ میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، اور اس نے مجھے وہ رفعتیں عطا کی ہیں، وہ بلندیاں عطا کی ہیں، جو میں نے چاہا ہے وہ پا لیا ہے، اس کے دروازے پا چکا ہوں میں اس کے دروازے سے، اب میری جولی خالی نہیں رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کیا تھا مولا میرا مرید ہو،
توبہ کے بغیر دنیا سے نہ جائے. میرا مرید وہ کہتے ہیں میں 3 دن غوث اعظم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی دجلہ کے کنارے پہ, دن بھی اور رات بھی. پورے بغداد میں اس وقت یہ بڑا شور بلند ہوا ہے کہ سرکار نہ شہر میں آتے ہیں نہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, دن رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے, نوافل ہیں, کبھی سر سجدوں میں ہے, کبھی قیام میں ہے, کبھی ہاتھ اٹھے ہوئے. 3 دن دعا آپ کی جاری رہی اللہ کے بارگاہ. کس کے لیے؟ مریدوں کے لیے. مریدوں کے لیے دعا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ سے مولا میرا مرید ہو, توبہ کے بغیر نہ جائے, دنیا سے ایسے نہ مرے. کیونکہ بعض اوقات بندہ توبہ کے بغیر مر جائے, بڑا متقی بڑا پرہیزگار بھی ہو, بوقت مرگ توبہ نصیب نہ ہو. یہ بعض اوقات توبیخ کی ہے, زجر کی ہے. یہ فرمایا سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ لکھی حدیث, کہتے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو بے نمازی بندہ ہوتا ہے نا اس کو 15 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 6 اس کو زندگی میں ہوتی ہیں, 3 اس کو بوقت مرگ ہوتی ہیں, 3 اس کو قبر میں ہوتی ہیں, 3 اس کو حشر میں ہوتی ہیں. اس میں سے جو بوقت مرگ ہوتی ہیں 15 مجھے یاد ہیں, ابھی سنا دوں 2 منٹ لگ جائیں گے, فائدہ بھی شاید اس سے ہو ہی جائے کسی کو, لیکن میرا مضمون تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں زیادتی نہ ہو جائے. یہ فرمایا بوقت مرگ اس کو جو 3 مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, بغیر توبہ کے مر جاتا ہے, اچانک موت کا سامنا ہوتا ہے اس کو. اور پھر فرمایا کہ بے نمازی بندہ جب مرتا ہے تو پیاسا مرتا ہے, 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے حلق سے اتارو پیاس نہیں پوری ہوتی, اترتی نہیں, ختم نہیں ہوتی, پیاسے مر جاتا. تیسری مصیبت بوقت مرگ یہ ہے اس کے کندھوں پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے جیسے 7 آسمان 7 زمینیں, ان کے اندر سارے پہاڑ سارا لوہا ہر شے اٹھا کے اس کے کندھوں میں ڈال دی گئی. یہ اس کو بوقت مرگ ہوتا ہے ایسا. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے سن 3 دن اللہ سے دعا مانگی مولا میرا مرید ہو دوزخ میں نہ جائے. معلوم ہے کہ پیری مریدی کے رشتے میں پیر کو فکر ہوتا ہے اور باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات جملے بلا سوچے سمجھے بولے جاتے ہیں. میں کئی تقریروں میں سنتا رہتا ہوں, خود محفل میں حاضر بھی ہوتا ہوں, بول جاتے ہیں کہ تیرا فلاں بڑا پیر ہے, سب سے بڑا فلاں ہے, سب سے بڑا. میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا, لیکن سب سے بڑا اگر وہی ہو تو پیروں کے دروازے پہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے کوئی سمجھائے نا مسئلہ. شانیں بڑی ہوتی ہیں لیکن پیری مریدی رشتہ رشد و ہدایت یہ تو اعلی حضرت جیسے برگزیدہ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے. خود غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی جا کے بیعت ہو گئے ہیں. میں کیسے اتاروں آپ کے دل میں, کیونکہ آپ کے بھی تیاری مجھے نظر نہیں آتی. بھائی تیار ہو جاؤ, یہ مسئلے ہیں بہت ضروری ہیں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے کسی ایک مقام پر صرف اپنی نسبی اولاد کی دعا مانگی ہو, دکھا دو. نسل کے لیے صرف مانگی ہو, میری نسل کو دے کسی کو نہ دے, ایسا نہیں. جب بھی مانگا آپ نے سارے مریدوں کے لیے مانگا, امت محمدیہ کے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ اجمیر کے پیر ہیں, وہ فرماتے میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے ندا آتی تھی اللہ کی طرف سے, ہم نے تیری نماز قبول کی, ہم نے تیرے گناہ بخشے, اب تو بھی کچھ مانگ. خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں جب مجھے ندا آتی ہم نے تیرے گناہ بخشے, تیری عبادت قبول کی, جو تیرا دل چاہتا مانگ. کہتا میں پہلا سوال کرتا, عرض کرتا مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں.
اور آپ سے بھی میں کہوں گا کبھی اللہ کو اللہ سے اللہ ہی مانگو. نہیں ابھی آپ نے سر چھوٹا سا اتنا سال آیا. اللہ کو مانگو, اللہ سے اللہ ہی مانگو نا. مولا ہمیں اپنا کر, ہم تیرے دروازے پر رہیں, کوئی دروازہ نہ ہم کو دکھا, تیرا ہی ہو, تیرا ہی ہو, ہم تیرے ہی رہیں, تیرے ساتھ ہی محبت ہو جائے ہم. عزیزان گرامی قدر وہ کہتے ہیں, میں کہتا مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. ادھر سے ندا آتی, ہم نے تجھے اپنا کیا, اپنا آپ تجھے دیا, اب اور مانگ. اگر پہلے ہی اپنی کچھ ہے مانگ لیتے پھر یہ توفیقیں نہ ہوتی. انہوں نے پہلے کہتے مولا مجھے اپنا اب دے, تو رب ذوالجلال نے فرمایا اپنا اب دیا, تجھے اپنا کیا, اب بول. کہتے پھر میں جولی پھیلاتا, پھر میں کہتا مولا مجھے اپنے محبوب کی امت کی بخشش دے تاکہ تجھ سے تیرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. تیرا ہر مرتبہ میں دعا مانگتا مولا اپنے محبوب کی امت کی بخشش عطا کر. تو کہتے ہیں ہر نماز کے بدلے میں رب مجھے کہتا جا ہم نے تیری دعا کے نتیجے میں اپنے محبوب کے 30,000 امتی دوزخ سے آزاد کیے, جنت میں داخل کی. ہر نماز پر. تو وہاں بھی یہ نہیں مانگا کہ صرف مجھے دے. میں نہیں سمجھا سکا. اب غور کرو نا, اتنا دربار بنا کے اتنا کچھ دے کے آپ کچھ نہیں لیں گے. کبھی دیکھنا بندے کی ہوک نکلتی ہے, بندہ آہیں بڑھتا ہے کہ اتنا کچھ دیا پھر آپ تو ہے ہی نہیں, زیر زمین تشریف لے گئے. تو ادھر سے ندا آئی, نہ غم کر, یہ ہمارا نظام ہے. جیسے داتا علی حجویری کو چلا دیا ہے ویسے ہی چلا دیں گے زارے زمانے. نسلوں سے نہیں چلاتے, اپنے کرم سے چلاتے ہیں ہم. نسلوں سے نہیں چلاتے, اپنے فضل سے چلاتے ہیں ہم. ہمارا فضل بخشے گا ہر مقام پر جو ہمارا ہو جائے. یہ تو 4 دن ذکر کر کے لوٹ گئے. ہم نے وعدہ کیا تھا فذکرونی اذکرکم اذکرکم. اس میں ایک لطافت ہے, وگرنہ دوسرے رخ سے بھی پڑھنا اس کو جائز ہے, جس نے یہ تھوڑی پڑھی ہے. تو فرمایا تو مجھے یاد کرنا. تو مولا تو کیا کرے گا؟ فرمایا پھر تیری یاد کے ڈنک کے سارے زمانے میں آپ بجا دوں گا, تجھے فکر کیوں نہیں, میں تیرا چرچہ عام کر دوں گا زمانے میں. تو حضرت عثمان ہارونی بھی اللہ سے امت محمدیہ کی بخشش مانگتے. تو کہتے ہر نماز کے بدلے میں رب 30,000 امت محمدیہ کے افراد دوزخ سے آزاد کر دیتا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی اللہ رب العزت سے یہ مانگتے ہیں میرا مرید ہو, دوزخی نہ ہو. کہتے ہیں تیسرے دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, فرماتے دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس نے میری دعا پر آمین نہ کہی. کوئی رجال غیب ایسا نہیں تھا جو وہاں آیا نہ ہو. میں دعا کرتا تھا ہر جگہ سے آمین. جو زندہ تھے وہ بھی آمین, جو انتقال کر گئے وہ بھی آمین. کچھ روحوں سے آئے تھے, کچھ جسموں سے آئے تھے, فرشتے بھی آ گئے تھے دعا پر آمین کہنے. مولا تیرا بندہ ہے, ہم بھی تائید کر دیں, دعا مانگے قبول کر. کہتے تیسرے دن یہ ادھر سے ندا آئی جو تو نے مانگی ہم نے تجھے دے دی, جا. تو حضرت غوث اعظم کہتے پھر میرے دل میں ایک بے چینی سی آئی کہ بندے گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, پھر کیسے جنتی جائیں گے. تو ادھر سے پھر جواب آیا, جیسے دیکھا نا حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, بڑھاپا تھا, تو ادھر سے دعا قبول ہو گئی. فرمایا جا ہم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی, نام بھی رکھ دیا. پھر دل میں خیال آیا مولا ہوگا کیسے, ذرا غور کرو, کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا سر سفید ہو گیا ہے, میری بیوی بھانج ہو گئی ہے, ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا ہے, کیسے دے گا؟ اس طرح پیدا ہو. فرمایا ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں. پتھروں میں کیڑے کو روزی کون دیتا ہے؟ خشک مٹی سے سبزے کون نکالتا ہے؟
آگ کے اندر زندگیوں کو کون قائم رکھ لیتا ہے؟ فرمایا وہی رب دے گا تجھ کو. پھر اضطراب تھا, پھر جولی پھیلائی تو مولا کوئی نشانی دے دے نا. ابھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا میری طرح. مولا کوئی نشانی عطا کرنا مجھ کو. تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک کلام نہیں کر سکے. کوئی بیماری نہیں لگے گی تجھ کو, نہ کوئی تکلیف ہوگی, لیکن کوئی تو دنیاوی کلام نہیں کر سکے گا. علماء نے لکھا دنیاوی نہیں کر سکتے تھے, ذکر الہی کر سکتے تھے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے پھر میرے دل میں اضطراب آیا کہ بندوں سے گناہ بھی ہوں گے تو بخشے کیسے جائیں گے, کیا سبب کرے گا. ادھر سے ندا آئی, تیرا مرید ہوگا مرنے سے پہلے ہر صورت میں توبہ کی توفیق دے دیں گے. سچی توبہ کرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, جنت میں داخل. اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دروغہ جہنم, جو جہنم کے چوکیدار ہیں, حضرت مالک ان کا نام ہے, ان کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. کسی فرشتے کی ادنا توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ ذرا غور فرمائیے. اس لیے کسی بندے کو جو ہیبت ناک بندہ ہو, ذرا شکل تھوڑی روب رکھتا ہو تو کہتا ہے اسرائیل آ گیا, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں. یہ کلمہ کفر ہے, ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میں نے دروغہ جہنم حضرت مالک سے پوچھا, حل عندک اصحاب احد, بتا تیرے پاس کوئی میرا بھی بندہ آیا ہے. کیا مطلب ہے؟ فرماتے بتا تیرے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جس کے نام کے ساتھ قادری لکھا ہو. جھوم کے اونچی آواز سبحان اللہ کہو یار. کوئی قادری نسبت پانے والا بندہ تیرے پاس آیا ہے تو بتا, میں دعا کروں رب سے اور مانگوں رب سے. یہ نہیں تھا کوئی جھگڑنے گئے تھے معاذ اللہ ان سے, یہ پوچھنے گئے تھے کوئی قادری بھی آیا ہے جس کی نسبت ہو عبد القادر سے, جس کی نسبت ہو اللہ کے بندے سے, کوئی آیا ہے تو بتا. آگے سے وہ فرماتے درغوث اعظم کہتے آگے سے کہتا لا, صرف اتنا نہیں کہتا, لجاجت کے انداز میں بولتا ہے. سبحان اللہ کون چہرے مسکراہٹ لاتا. لجاجت برے انداز میں مالک دروغہ جہنم نے میری بات کا غصہ نہیں کیا. کہتا اللہ و عزت اللہ, اللہ کی قسم ایک بھی نہیں آیا, سارے ہی لے گئے ہو جنت میں. ایک بھی نہیں آیا, سارے بخشوا گئے ہو. تم نے اللہ کے غضب کے لیے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا, ایک ہی چھوڑ دیتے تو آ جاتا نا. تو سارے ہی لے گیا ہے رب کی رحمت کے خاطر. تو یہ فیض سارے کا سارا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے آپ دیکھیں حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا, جن کے علم کا ڈنکا 4 دانگے عالم میں بج رہا ہے, جن کے فیض کو سارے زمانے میں تقسیم کیا گیا ہے, وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا ذکر آئے تو پھر کیسے جھکتے ہیں. اپنے بارے میں کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. نہیں ابھی سبحان اللہ تھوڑی ہے نا. یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی شاعرانہ انداز میں لوگوں کو نہیں کہا بھائی کوئی لذت لینے کے لیے کہا ہو, جیسے آج کل کوئی پڑھنے آ جائے تو پڑھے بھائی پیسے 4 مل جائیں. یہ تو بڑے بڑے فرمان رواؤں سے آنکھ نہیں ملاتے, بڑے بڑے دنیا داروں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی عشق کی توہین سمجھتا ہے. یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو جوتی کی نوک پر نہیں لکھتے. وہ پارہ نا ریاست کا حکمران آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ 2 جملے تو میری شان میں لکھ, پیسوں کے دریا بہا دوں گا, تیرے سارے کام میرے ذمہ آ جائیں گے, میں کروں گا. اسی وقت کاغذ قلم بھنگوایا, لکھنا شروع کیا سرکار مدینہ کی شان میں. لکھ کے 1 شعر 2 شعر 3 شعر لکھ کے دل بھر گیا, دل سیر ہو گیا. سیر ہوا نا, پھر آخر میں کہا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا,
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں روٹی کا ٹکڑا اپنا دین نہیں رکھتا، میری رگ رگ میں محمد عربی کی محبت سجائی ہے، کسی سے نہیں، رگ و ریشے میں محمد عربی کی محبت اتر رہی ہے، نہ میں کچھ چاہتا ہوں نہ میں کسی کا طلبگار ہوں۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے ذکر کرتے ہیں؟ یہ سرکار سے بھی مانگے نا، سرکار سے کتنا مضبوط رشتہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ حضرت کا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ایک مقام پہ کہتے ہیں، کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، میں نے اپنا سفارشی اے محمد عربی تیرے دروازے پر بھی عبد القادر جیلانی کو بنایا ہوا، اس کے دروازے سے پیش ہوتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ دیکھ کتنے مقام پہ گئے، کو تجھ سے در، در سے سگ، آواز آتی ہے، سمجھ آتی؟ کیا کہ اے غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ سے نسبت ہے آپ کے گھر کے دروازے کو، آپ کے گھر کے دروازے سے نسبت ہے اس پہ بیٹھنے والے کتے کو، اور مجھ کو نسبت ہے اس کتے سے۔ کیا میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو؟ یہ اعلیٰ حضرت کہتے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ اب کیا سمجھتے ہو بھئی اس دربار کو؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہو یا جملہ ہو یا فتویٰ ہو، اہل سنت کے نزدیک وہ حق ہے۔ تو کیا سمجھتے ہو بھئی اس دربار کو غوث اعظم سے کوئی نسبت ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹا سا کہا آپ نے۔ تو پھر وہ جو شعر اعلیٰ حضرت نے کہا غوث اعظم کی شان میں، اور جو شان سے جلتے ہیں ان کو زجر کیا اور کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، جو سر دے جائے، سودا کا معنی یہاں کیا ہے؟ وہ سودا نہیں جو بازار سے لیا جاتا ہے، سودا سلف نہیں، سودا بمعنی عشق، سودا بمعنی محبت۔ کہتے جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، جو سر دے جائے تیری محبت لے جائے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث۔ اور پھر کہتے ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، جو تیرا ذکر کرنے زمین پہ بیٹھے، جو تیرا ذکر کرنے زمین پہ مجلس سجائے، رب ذوالجلال کے فرشتے اس بندے کے نام کی مجلس آسیالہ پہ سجا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا جو قادری سچا ہوا، غوث اعظم کا سچا ذکر کر کے گیا، اس کا تذکرہ عرش اعلیٰ پر اس کی زندگی میں بھی ہوگا، بعد وصال بھی ہوگا، جاری رہے گا۔ اور جو پیر سے نسبت ہوتی ہے نا بندے کی، وہ کس قدر مضبوط ہونی چاہیے۔ سبا سنابل شریف ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، اس کا نام یہ میر عبد الواحد بالگرامی نے لکھی، سلسلہ چشتیہ میں 450 برس پہلے، بہت مدح کی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کتاب کی، 2 صفحے پورے ان کی شان میں لکھ دی، حالانکہ وہ ایک جملہ بھی نہیں لکھتے۔ بڑے بڑے دنیا داروں کو جوتی کی نوک پہ کہا چل احمد اور تیرے لکھے کون منہ رکھتا ہے تو یہ عبد الواحد بالگرامی کی شان میں پورے 2 صفحے فتاوی رضویہ میں، سبحان اللہ کو، وہ اس مقام پہ ایک پیری مریدی کا سلسلہ لکھتے، فرماتے ہیں، کہتے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت اونچی ہستی ہے سلسلہ چشتیہ میں، وقت کے غوث ہیں، محبوب سبحانی، بڑا مرتبہ ہے۔
کہتے وہ ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، مریدین بھی بیٹھے تھے ساتھ، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری پھر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے، پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے رہے، نظریں جھکائی، پھر بیٹھ گئے، کئی مرتبہ اٹھے، کئی مرتبہ بیٹھے۔ مریدوں نے پوچھا حضور ماحول میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ نہ کوئی تغیر آیا ہے، نہ کوئی تبدل آیا ہے، نہ کوئی بندہ آیا ہے، نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی شے ایسی ہوئی ہے جس کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو، کیوں بیٹھتے ہو؟ آنکھوں سے آنسو چھم چھم برستے۔ حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، کہتے جب میں اجمیر شریف گیا تھا نا، اجمیر شریف، یہ حضرت نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بابا فرید کے مرید ہیں، وہ آگے خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں، وہ آگے اجمیر شریف میں خواجہ معین الحق والملت والدین 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی کے مرید ہیں۔ چوتھے میں کہتے جب میں اجمیر شریف گیا تھا وہاں پہ میں نے ایک کتا دیکھا تھا، میرے خواجہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، کہتے ہیں اس جیسا کتا اس دروازے سے گزرتا ہے، مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ کتا آتا ہے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میر عبد الواحد بالگرامی یہ واقعہ لکھ کے کہتے ہیں وہ کتا تو نہیں آیا، اس جیسا کتا آیا ہے تو یہ حال ہے، اگر وہ کتا آ جائے پھر کیا کرے، اور اگر کوئی اس کے جسم کا ٹکڑا آ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ بتائیں۔ پیری مریدی میں رشتہ اتنا مضبوط کر تاکہ قیامت کے دن پھر غوث اعظم بھی کہیں یہ میرا ہے، آنے دو۔ ہمارے سلسلے کے ایک ساتھی ہیں، وہ ادھر انگلینڈ میں، وہ کہتے ہیں مجھے سرکار کی زیارت ہوئی خواب میں، آج کل پاکستان میں بھی آئے ہوئے، تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں انہوں نے بیعت کی، تو وہ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم بھی ساتھ تھے، تو کہتے ہیں میں ایسے ہاتھ باندھے کھڑا تھا تو سرکار بھی تشریف فرما تھے، پیچھے سرکار غوث اعظم بھی ساتھ ساتھ کچھ قدم پیچھے پیچھے، تو کہتے دور سے مجھ پہ نظر پڑی نا ان کی، تو انہوں نے بلا کے فرمایا یہ قادری ہمارا ہے، مجھے دے دو۔ اب ضروری ہے کہ قیامت کے دن تجھے آواز دیں یہ ڈوڈا والوں کا سچا مرید ہے، میرے پاس آنے دو، میں اس کا شبیر، یہ پیر سیدہ میر کا مرید ہے، میرے پاس آنے دو، یہ خواجہ محمد شفیع کا مرید ہے، ادھر آنے دو، یہ حیدر شاہ کا مرید ہے، آنے دو، میرے پاس آ جائے چل کے۔ مجھے ضروری ہے کہ سچا رشتہ قائم کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو وابستگی ہے خدا کا قرب دیتی ہے، محبت پیر خانے کی، پر یہ دنیا داری کے لیے نہیں ہوتا، یہ محبت پیر خانے کی تجھے رب کے قرب کا مرتبہ عطا کر دے۔ چاہتا تھا میں، مضمون میرا اور تھا، آیات بھی میں نے پڑھی، لیکن پھر دربار کی محبت سے میرا دل چاہا کہ کوئی ایسا مضمون ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس آستانے کے فیض و برکات کو قائم اور دائم رکھے۔ دوران گفتگو کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہوئی ہو اللہ سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبدہ ورسولہ، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک رؤوف الرحیم۔
الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل أصحاب المنبر والمحراب الذي وافق رأيه بالصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان جامع الآيات القرآن حبيب الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أميه الشريفين السعيدين الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائرات أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن خصوصا على عائشة الصديقة وخديجة الكبرى وحفصة رضي الله تعالى عنهن وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرين اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظ وجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.